السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ پاکستان میں ایک طرف جہاں پہ ملک کی معیشت کے اندر بہتری کے اثرات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنے جو اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے، اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے جو ملک کے اندر بہتری کے ثمرات ہیں اس کو مزید بہتر کرنا چاہتی ہے۔ ایسے ہی کچھ ہم نے دیکھا کہ کراچی کی صورتحال کے اوپر وفاق نے جو ہے صوبائی گورنمنٹس کو جو ہے وہ متنبع کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ مل کر ایک کام کرنے کی بھی امید کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ وفاق نے جو ہے تقریباً 1100 ارب روپے کا پیکج جو کراچی کے لیے اناؤنس کیا تھا، دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کتنی عمل درآمد ہوتی ہے، مگر بات یہی ہے کہ وفاق اس وقت بڑا سرگرم دکھائی دے رہا ہے، یا حکومت پاکستان اس وقت بہت پرو ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے پاکستان کے اندر قانون سازی سے لے کے پاکستان کی ڈیولپمنٹ تک کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے۔ وہیں پہ دوسری جانب جو سب سے بڑی اس وقت پیش رفت دنیا کے اندر پاکستان کے اندر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ IMF کی جانب سے، یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز کی جانب سے جو پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت $6 بلین کی اسسٹنس فراہم کرنا تھی، جو کہ فیبروری 2020 سے معطل ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی پاکستان نے پیش رفت کرنی ہوگی۔ IMF نے پاکستان کے اوپر متنبع کیا ہے یا اس کو وارن کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو خاص طور سے جو پاور ٹیرف ہیں اور گیس ٹیرف ہیں ان کو بڑھایا جائے، تاکہ 6 بلین پروگرام کو جو ہے وہ اس کے اوپر ریوائول کے اوپر بات کی جائے اور اس کو آگے پروگریس کیا جائے۔ یاد رہے کہ فیبروری 2020 کے اندر اس پروگرام کو جو ہے وہ سیکنڈ ریویو جو ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو پاکستان کو دی جانے والی اسسٹنس تھی اس کو بھی روک دیا گیا تھا۔ ایک جانب اس اسسٹنس کو روک دیا گیا تھا اور دوسری طرف جو ہے کورونا وائرس کے پینڈیمک کی وجہ سے ملک کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ منفی اثرات آنا مرتب ہو گئے تھے۔ وہیں پر دوسرے عالمی مالیاتی اداروں نے کورونا وائرس کی وجہ سے جو پاکستان کو دیے جانے والی امداد کی مد میں کافی اسسٹنس فراہم کی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو کچھ استحکام کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا، یا پاکستان کے ہاں استحکام کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہیں پر دوسری جانب اب چونکہ کورونا وائرس ملک کی انٹرنیشنل سطح سے بھی کافی کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہیں پر پاکستان میں بھی اس کے اثرات کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، گرچہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر کورونا وائرس کی دوسری لہر بھی بڑی ایک تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے ان دنوں، مگر کراچی پاکستان کے اندر اس کی صورتحال کافی حد تک کنٹرول ہے۔ تو اس پہ اب پاکستان جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہے، تو اس کا سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ IMF کے ساتھ جو $6 بلین کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے اوپر پاکستان نے جو معاہدہ کیا تھا یا ایگریمنٹ کا اظہار کیا تھا، اس کے اوپر بھی اس کو پیش رفت کی جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ یاد رہے کہ فیبروری 2020 کے اندر جو سیکنڈ ریویو کو IMF نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا، اس کے اوپر اسی بات کے اوپر بات کی گئی تھی، یا ڈس ایگریمنٹ ظاہر کیا گیا تھا، شو کیا گیا تھا کہ IMF کو پاکستان کے ساتھ جو ڈس ایگریمنٹ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ٹیکس جو میجرز ہیں اس کا جو پراپر طریقے سے مینٹین نہ ہونا، اور دوسری جانب دوسری طرف جو تھا کہ ٹیرف کا جو ہے وہ انکریز نہ ہونا۔ تو یہ دو تین کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے IMF نے پاکستان کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کو فی الحال مؤخر کر دیا تھا فیبروری 2020 کے اندر۔ اب اس کے اوپر یہی IMF پاکستان کو وارن کر رہا ہے کہ اگر اس کو ریوائول کرنا ہے تو پاکستان میں آئل اینڈ گیس کے جو ٹیرف ہیں یا بجلی کے ٹیرفز ہیں ان کو بڑھایا جائے، تاکہ اس کے بعد جو ہے مزید اس کے اوپر بات کی جائے کہ پاکستان کو جو اسسٹنس فراہم کی جانی ہے اس کا کیا جو ہے نیکسٹ ایکشن پلان ہوگا، اور پاکستان کو کس طریقے سے یہ فراہم کی جائے گی۔ پاکستان اگر پاور اور گیس ٹیرف کے اندر اپنے ٹیرفز کو بڑھاتا ہے جیسے IMF نے شرائط رکھی ہے، تو اس کے بعد ہی IMF اس کے اوپر کچھ مزید اسٹانس رکھتا ہے۔ IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر ڈیمانڈ کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں جو نیپرا ہے، یعنی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی اور آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، یعنی نیپرا اور آگرا کو بھی انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن لینے کی بھی جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ کی ہے IMF نے، کہ ان کو بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بنایا جائے اور یہ جو اپنے فیصلہ سازی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں، ڈیسیشنز کریں۔ تو یہ کچھ تحفظات IMF کی طرف سے آ رہے ہیں۔ امید یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان اپنے سٹانس رکھتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے ہم مینیج کریں گے۔ جب فیبروری کے اندر یہ ایشوز آئے تھے تو پاکستان کو ایک سپورٹ تو مل گئی تھی کووڈ-19 کی اسسٹنس کی فارم کے اندر عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ چیز ختم ہو رہی ہے، پاکستان واپس پار پہ آ رہا ہے، یعنی انہی لیولز کے اوپر آ رہا ہے جس لیولز کے اوپر
کورونا وائرس کے اسپریڈ آؤٹ ہونے سے پہلے تھا. تو اب یہ جو اسسٹنس تھی اس کو بھی جو ہے ان لائن رکھنا پڑے گا. جو آئی ایم ایف کی اسسٹنس تھی اس کو بھی ایکٹیو کرنا پڑے گا, تاکہ جو ایک اس پہ جو ورکنگ پلان بنا ہوا تھا پاکستان کا, جس کے تحت پاکستان کی ٹیکس کلیکشن ریونیو کو بھی میجرز کیا جا رہا تھا, پر ساتھ ساتھ ٹیرف اور پاور کے جو ریٹس ہیں ان کو بھی جو ہے مینیج کیا جا رہا تھا. تو اب کس طریقے سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اس کے اندر جواب دیتی ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے فرسٹ ریویو کو سکسیسفل بنایا تھا اور آئی ایم ایف بڑا اچھا ایک اسٹانس لے کے گیا تھا پاکستان کے لیے, تو امید یہ کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آگے بھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے مل کے اور اس کو جو ہے اسسٹنس جو آئی ایم ایف فراہم کر رہا ہے اس کو مطمئن کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. تو ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر بھی بات کریں کہ ہم جیسے ہم نے بات کی تھی گزشتہ 2 ماہ کے اندر ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی ہمیں 42 بلین روپیز کا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا. تو وہیں پر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ فرسٹ کوارٹر یعنی جولائی سے سپٹمبر کے دوران پاکستان نے جو ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, اگر پاکستان اس میں تقریباً 1 ٹریلین روپیز کی ٹیکس کلیکشن کر لیتا ہے تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت ہی ایک اچھا سینیریو کریٹ ہو جائے گا. تو اس کے اوپر پاکستان کی نے آئی ایم ایف کو وارن بھی کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اگر یہ فرسٹ کوارٹر کے اندر ان چیزوں کو اچیو کر لیتا ہے تو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے لیے معیشت کے اندر ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹس کو جو ریفارمز کی پر بات کی جا رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا پاکستان کو کلیکٹ کرنا. تو اس وقت پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ابھی اس وقت بات کر رہا ہے. آئی ایم ایف نے اپنی جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ سامنے رکھ دی ہے, اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اپنے سٹانس رکھے گا, اپنا ویو رکھے گا اور کہیں نہ کہیں یہ پاکستان کی بقا کے لیے جو ہمارے جو اسسٹنس لی گئی ہے, حالانکہ پاکستان کے لیے ہم بار بار بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو فائنینشیل اسسٹنس لی جا رہی ہیں ان سب کی پیمنٹ ڈیپٹس پیمنٹ ہی پاکستان کے لیے بڑا ایک پریشرائز سینیریو ہو جاتا ہے. مگر چونکہ اب یہ ایک اس کے اوپر ایگریمنٹ میں پاکستان شامل ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے, تو اس کو بھی اب چونکہ کمپلیٹ کرنا ہوگا تاکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں, یعنی اگر ہم اس کو اسٹال کر دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں یا کہیں پہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ پریویس جو ہے ہم اپنے جو ڈیپٹس اس کو پیمنٹ امیڈیٹ کرنی پڑ جاتی ہے تو معیشت پاکستان کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ پریشر آ سکتا ہے. تو اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے چونکہ ہم ایک ایگریمنٹ میں انٹر ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, گرچہ ہم اس کو جو ہے بہت ہی زیادہ اس پہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے قرضہ لینا بہت اچھا ہے, مگر بہرحال جیسے کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اس وقت ویسی آلریڈی برڈن ہے قرضوں کا, اور اس سیکنڈ فیز کے بھی اندر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے انٹر ہو چکے ہیں, تو جہاں پہ اس پروسیس کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے اس کو مکمل طور پہ کمپلیٹ کرے اور جو اس کی اسسٹنس آ رہی ہے اس کو پراپر طریقے سے مینیج کرنے کے لیے حکمران وقت یا پاکستان کی گورنمنٹ ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے سیریس نوٹس پہ سوچے, تاکہ اس کے جو ہے وہ اثرات منفی اثرات کم سے کم مرتبہ پاکستان کی معیشت پہ نہ ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے چلیں کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر تقریباً 119 ملین US ڈالر کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اس اضافے کی مجموعی طور پہ جو بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ 121 ملین US ڈالر کی جو اسسٹنس ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے فراہم کی جانی تھی اس میں سے پاکستان کو کچھ پرپورشنیٹ ملنا شروع ہو گیا ہے. اگر ہم تخمینہ لگائیں کہ پاکستان کی جو اگر 28 اگست سے لاسٹ جو ویک کا ہم دیکھیں 28 اگست اور 4 سپٹمبر کے درمیان کا موازنہ کرتے ہیں تو 28 اگست کو پاکستان کے پاس جو فارن ایکسچینج ریزرو سے اس کی مالیت تقریباً 19.8 بلین US ڈالر کی تھی. اب تقریباً 4 سپٹمبر کے بعد جو اس کی مالیت کا تخمینہ لگایا گیا ہے وہ تقریباً 19.96 بلین US ڈالر کی ہو گئی ہے. تو مجموعی طور پہ 119 ملین US ڈالر کی جو انکریمنٹ ہوا ہے اس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تقریباً 95 ملین US ڈالر کا اضافہ ہوا ہے, اور جبکہ کمرشل بینکس کے پاس میں 23 ملین US ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. تو مجموعی طور پہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ریزروز ہیں وہ لاسٹ اگست میں دیکھیں, لاسٹ ویک آف اگست میں 12.7 بلین US ڈالر کے تھے, جو کہ ابھی لاسٹ اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں تقریباً 12.8 بلین US ڈالر سے سرپاس کر گئے ہیں. تو مجموعی طور پہ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ریزروز کا مینٹین ہونا تو بہت اچھا سینیریو ہے, مگر وہیں دوسری جانب ہم دیکھیں کہ یہ اسٹیپس کی پیمنٹس کے اندر اور جو ہماری انٹرسٹ بیرنگ ہوتی ہے اس کے اندر وہ ایک بہت ہی پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت ہی نیگیٹو اثرات مرتب دیتی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر فارن ایکسچینج ریزرو اسٹیبل ہو رہے ہیں, مستحکم ہو رہے ہیں, مگر ان کو جو ہے بر وقت استعمال کرتے ہوئے اور پالیسی میکنگ کرتے ہوئے ہمیں اپنے ٹیکس کا حجم بھی بڑھانا ہوگا. اگر آئی ایم ایف پاکستان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے ٹیکس کلیکشن کو بڑھنا چاہیے اور پاکستان کے اندر جو
ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو بھی بڑھنا چاہیے اور پاکستان کو نان ٹیکسیبل ریونیو کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. تو یہ غلط نہیں ہے کیونکہ اس سے اگر ہم ان چیزوں کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن بڑھتا ہے تو ملک کی معیشت کے لیے ایک اثرات جو ہے وہ پازیٹیو مرتب ہونے لگتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اندر اپنی جو کلیکشن ہے یعنی اپنا جو پاکستان جو کلیکٹ کر سکتا ہے پیسہ جس کی ویلیو یا جس کی اونرشپ پاکستان ہی اون کرتا ہے تو اس کے اندر اگر انکریمنٹ ہوتا ہے تو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت ہی مثبت اقدام ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بات کریں کہ یہاں پہ پاکستان کی معیشت کے اندر ایک مثبت اثرات آتے ہوئے دکھ رہے ہیں, انٹرنیشنل لیولز کے بھی بات ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں. وہیں پر گزشتہ روز جو ہے ایک بہت ہی زیادہ سنگین واقعہ پیش آیا لاہور کے اندر. یعنی لاہور کے اندر بات کریں تو لاہور کے ایک موٹر وے کے اوپر جو ہے مبینہ ذاتی کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی ایک خوف کی لہر پھیل گئی کہ اس لیولز کے اوپر جو کہ موٹر وے کی سطح کے اوپر جہاں پہ اتنی زیادہ ویجیلنس ہوتی ہے وہاں پہ اس طریقے کا واقعہ پیش آنا اور مختلف قسم کی بیان بازیاں آنا کہ جو عورت ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا جس کے مکمل طور پہ مخالفت کرتے ہیں یا اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اس کے اوپر جو ہے کافی مختلف رائے آ رہی ہیں. اگر ایک رائے کو دیکھا جائے تو ملک کی معیشت کے حساب سے یا معاشرے کے حساب سے شاید وہ رائے ویلڈ بھی بنتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے شاید جو ہے وہ اپنے فرائض پراپر طریقے سے انجام نہیں دے سکتے. اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ شاید پراپر طور پہ ریسورس موجود نہیں ہے ہمارے پاس یا پراپر طریقے سے ہمارے پاس اس کے اوپر پروسیجرل گائیڈ لائن موجود نہیں ہے. بہرحال جو بھی چیز ہو اگر اس پیش نظر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ ان کا بیان جو ہے وہ کافی حد تک کے قابل قبول ہو سکتا ہے. مگر کیا ہم ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں پہ قانون سے بھی بڑی کسی اور چیز کی بالادستی ہو کہ کسی ایک عورت کو ایک نہتی عورت کو ایک ایسی جگہ کے اوپر لے جا کے مبینہ ذاتی کرنا اور وہ بھی اس کے اپنے بچوں کے سامنے کتنا شرمناک عمل ہے. اس کی پوری تشہیر پاکستانی میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے اور یہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر کیا پیغام جائے گا پاکستان کے اوپر. تو ایک بات کے اوپر جو سی سی پی او لاہور کے بیان کے اوپر اگر ہم یہ کہیں تو ہاں ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اگر جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ عورت رات کو 12 بجے کیوں نکلی, اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو پیٹرول جو ہے وہ اس کو دیکھ کے نکلنا چاہیے تھا اور اکیلی رات کو اس طریقے سے نکلنا. بہرحال یہ بیان ایک حد تک کہ ہم اس کو ایکسیپٹ اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی پولیس فورس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کی نااہلی کو بھی سپورٹ کریں کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیز ایسی ہو سکتی ہے. تو پھر یہاں پہ دوسری چیز یہ بھی ماننی پڑے گی کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی بالخصوص جو یہاں پہ بیان دیا جا رہا ہے موٹر وے لاہور کی جانب سے یا پولیس لاہور کی پولیس کی جانب سے, تو ہم یہ بھی پھر مان سکتے ہیں کہ بھئی یا تو پھر وہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ شاید نااہل ہو گئی ہے یا ریسورسز پراپر ان کے پاس نہیں ہیں کہ جس کے تحت ہم اس کو پروٹیکشن دے سکیں اپنے عام سٹیزن کو. تو اس طریقے کی بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے اور جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کے اوپر جو اس کے مجرم ہیں جو بھی اس پہ ملزم ہیں ان کو گرفتار کر کے پائے تکمیل تک بھی پہنچانا چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ 2-3 دن تو یہ چیز بڑی سرگرم رہے گی اور اس کے ساتھ جو ہے بڑی نیوزز کے اندر یہ حصہ بنی رہے گی. اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد جو ہے کس کو کیا پتہ کہ کہاں کیا ہوا تھا یہ والی کہانی ہو جائے گی اور جو بیچارے مظلوم لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک گھنونا سا مذاق شروع ہو جائے گا اور پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا. اس سے پہلے بھی زینب جو زیادتی کیس تھے اس کے اندر بھی کافی اس طریقے سے پیش رفت ہوئی تھی. بہرحال وہ تو کچھ دیر تک چلا بھی تھا نیوزز کے اوپر مگر اس کے بعد ہوا کیا, اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں تو ہمارے کو یہ اس کے اوپر بھی رکھنا ہوگا کہ عوام الناس جو ہے پاکستان کے بالخصوص انہیں اپنی حفاظت آپ ہی آگے بڑھنا ہے جب تک کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی پوری طریقے سے ہمیں پروٹیکشن دینے میں کامیاب نہیں ہو جاتی. ایسے ہی کچھ ہم نے کراچی میں بھی دیکھا تھا کہ کراچی میں جب بارشیں ہوئی تھیں تو عوام الناس جو ہے وہ خود ہی آگے نکل کے اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے اپنے آپ میں جو ایریاز ہیں ان کو صاف کیا تھا. اور باقی یہ کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ بھی سوچنے کی لمحہ فکر کی بات ہے کہ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ پاکستان بن جائے گا اور دوسری طرف اسی ریاست مدینہ کے اندر ایک عورت کی جو ہے وہ عزت پامال ہوتی ہے, ایک بچی کی عزت پامال ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے. یا تو اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ ہمیں ریاست مدینہ بننا ہے, یا اگر دعوے کریں تو اس کو پورا کرنا چاہیے کیونکہ مدینہ کی ریاست کا مذاق بنانا کوئی عام مذاق نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ایک ریاست ہے جو اللہ کے محبوب کی ریاست
ریاست ہے اس کے نام کے اوپر اگر ہم منسوب کر کے اور اپنی حکمت عملی جو ہے ویسی ویسٹرن کلچر کے اوپر رکھیں گے تو یہ ہماری جو ہے معیشت کو زیب نہیں دیتی, ہماری زبان کو زیب نہیں دیتی, بلکہ قول و فعل میں تضاد ہونے کے وجہ سے ہمارے لیے ایک لمحہ مذاق بن جاتی ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. تو اس بارے میں سوچنا چاہیے حکمران وقت کو. حالانکہ وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی اس کے اوپر اسٹانس لیا ہے اور خود بھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں, مگر امید یہ کرتے ہیں کہ کاش اس کے جو مجرم ہیں وہ قانون کی گرفت میں آئے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے. یہی کچھ ہوا تھا جب زینب زیادتی کیس کے اندر ڈیمانڈ کی گئی تھی. اگر اس وقت فیصلے کر لیے جاتے تو شاید آج اس طریقے سے کوئی دوبارہ کسی کی عصمت اترتی نہیں. تو ان چیزوں کے اوپر بھی سوچنا ہوگا کہ پھر کون سی قوتیں ہیں جو ان پاوروں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کہ سزائے موت کا اگر کوئی قانون دیا جاتا ہے, عام سزا ریاست مدینہ کے تحت اگر ایسا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اگر سر عام پھانسی دینے کے عمل کے اوپر بات کی جاتی ہے تو کون اس کو روکنے کے لیے اپنے جو آوازیں اٹھاتا ہے. تو یہ بھی سوچنا چاہیے. بہرحال جو ہوا اس کے اوپر ہم پوری مذمت کرتے ہیں. وینس انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن کی جانب سے ان کی پوری ٹیم اس بات کی مذمت کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آگے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. مگر کب تک ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, کب تک ہمارے قانونی ادارے ہماری پروٹیکشن سے اپنی ذمہ داریوں کو مبرہ کرتے رہیں گے کہ یہ ہماری جو ہے حدود میں نہیں لگتا, یہ چیز ہمارے ٹیریٹری میں نہیں آتی. تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کیونکہ یہ عوام کے ساتھ بہت ہو گیا, بہت کھیل ہو گیا. کسی کی عصمت دری ہونا وہ بھی اس درندگی کے ساتھ یہ قابل مذمت ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. تو اس کے اوپر ہم بھی اپنے چینل کے توسط سے اس کو کوریج دیتے رہیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا پیش رفت ہوئی. تو ایک چھوٹا سیگمنٹ ضرور رکھیں گے تاکہ اپنی اس جو آگے موومنٹ ہوئی ہے اس کو روکنے نہ دیں. ہم اپنی جو بھی چھوٹی سی کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر دیکھا جائے تو کروڈ اس وقت بغیر کسی تبدیلی کے ساتھ $37.34 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً وہ بھی کسی تبدیلی کے بعد تقریباً $40 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $11 نیچے آنے کے بعد $19.53 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.314 نیچے آنے کے بعد $26.9 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر کچھ چیزیں بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چل رہی ہیں, مگر نمبر آف کیسز کا بڑھنا اور ایک طرف ایسٹرازینیکا نامی کمپنی نے جو کورونا وائرس کی ویکسینیشن تیار کر رہی تھی, اس کے ٹریٹمنٹ پلان کے اوپر کام کر رہے تھے, اس کا جو ہے ایک اس ٹریٹمنٹ کو یا اس کے جو ٹرائل کو روک دینا, یہ بھی ایک بہت بڑی تشویش کی لہر کی اس طرح آگے آ رہا ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر ٹرائل کے ہی اندر لوگ جو اس میں سبجیکٹس ہے یا جن کے اوپر ٹرائل لیا جا رہا تھا ان میں ہی مختلف الگ سی قسم کی علامتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں, تو پھر یہ ٹرائل کیسے سکسیسفل ہوگا. تو اس میں ابھی ابہام پایا جا رہا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کے جو ویکسینیشن ہے وہ کب تک مارکیٹ میں آئے گی. یہ تو ابھی فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ پھر ہم تھوڑا سا پیچھے آ گئے ہیں, مگر امید یہ کرتے ہیں کہ سائنٹسٹ نے ابھی لاسٹ 6 منتھ کے اندر جو ریسرچز کی ہیں اس میں کافی مواد اور ڈیٹا موجود ہے جس کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو وہ والی صورتحال نہیں ہے, مگر عنقریب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کورونا وائرس پہ قابو پا لیا جائے گا. لگ بھگ اس وقت دنیا کے اندر 7 ملین کے قریب کیسز ایکٹیو کیسز ہیں, جس میں تقریباً 6.9 ملین سے ابو تھوڑے سے کیسز جو ہے وہ نارمل پوزیشن کے اوپر ہیں, اور 60 to 70,000 کیسز جو ہے جو کہ 1% بنتا ہے نیگیٹو کیسز کا, وہ جو ہے بہت کریٹیکلی ال پیشنٹس ہیں. تو 1% کے قریب پیشنٹس جو ہے اس وقت جو ایکٹیو کیسز میں وہ بہت ہی کریٹیکل ال ہیں, اور 99% جو ہے وہ تقریباً سیویئر اور لیسٹ ماڈریٹ سمٹمس کے لیسٹ سیویئر سمٹمس کے اندر ہیں. تو اسی وجہ سے انٹرنیشنل لیولز کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ کا بھی ایک آئل کی ڈیمانڈ کے اندر بھی کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور پھر پروڈکشن کٹ کے اوپر چونکہ اگست میں بات کی گئی ہے کہ سپٹمبر سے ہم پروڈکشن کٹ کریں گے اور پروڈکشن کٹ میں کمی لائیں گے اور اس کو آؤٹ پٹ انکریز کریں گے, تو اس میں بھی دیکھنا یہ ہوگا کس طریقے سے اس کے اوپر مزید عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. تو آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے اس کے پاکستان کے حوالے سے, IMF کے حوالے سے یہ اسٹانس رکھا جا رہا ہے پاکستان کے لیے, اور پھر یہ انٹرنیشنل معیشت کے اندر بھی ایک آنے والی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ دے رہی ہے. کیا امریکہ اور چائنا واقعی میں کولڈ وار کے بعد کوئی سیریس وار کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا اہم نقطہ نظر ہے کہ کیا ہوگا آنے والے دنوں کے اندر کہ امریکہ اور چائنا جو ایک طرف سے رائیولری سچویشن لیے ہوئے ہیں, وہیں پر دوسری طرف متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہونا, یہ بھی بڑی تنقید کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اسی کے پیش نظر جب اسرائیل کا جہاز متحدہ عرب امارات آ رہا تھا تو سعودی عرب سے بھی پرمیشن لی گئی تھی, سعودی عرب نے اس کو کمرشل فلائٹ کو پرمیشن دی تھی, مگر اب کہہ رہے ہیں کہ
بحرین کے اوپر سے بھی اس کی پرمیشن کی اجازت دے دی گئی ہے. تو وہاں پہ اب یہ پوری دنیا کے اندر ایک صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے. کس طریقے سے آنے والے دن اپنے جو وہ سچویشن کو بدلتے ہیں, یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھنا, یہ کوریج یہ کرنی ہے کہ کس طریقے سے یہ عالمی سطح کے اوپر پھر سے اپنا ایک امپیکٹ ڈالتے ہیں, اور کورونا وائرس کی سطح سے نکلنے کے لیے اور جو دوسرے پریشرز آ رہے ہیں انٹرنیشنل لیولز کے اوپر, وہ کس طریقے سے عالمی معیشت کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں, یا معیشت اس قابل ہو گئی ہیں کہ ان کی لپیٹ سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف آگے موو کریں. بہرحال ان کے اوپر ہم کوریج کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم جو لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے موٹر وے پہ, اس کو بھی ہم کوریج کرتے رہیں گے. جیسے جیسے نیوزز آتی رہیں گی اس کے اوپر ہم اپنی ایک پیش رفت بتاتے رہیں گے. بہرحال ابھی تو یہ کہا گیا ہے کہ 48 آورز کے اندر جو ہے مجرموں کو پکڑ لیا جائے گا, مگر دیکھنا یہ ہے کہ پکڑ کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے کہ نہیں. یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے ریاست مدینہ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.